ایک شخص جو بہت نیک اور پرہیزگار تھا ایک دن وضو کرنے کے لیے ندی کے کنارے پر بیٹھے تو کیا دیکھا کہ ندی کے پانی پر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ انہوں نے سیب اٹھایا اور تھوڑا سا کھایا اور کھانے کے بعد یاد آیا کہ اجازت تو لی نہیں اس سیب کے مالک سے، یہ نہ ہو کہ اس سیب کی وجہ سے مجھے اپنے نبی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ لہٰذا وہ اس سیب کے مالک کو ڈھونڈنے کے لیے ندی کے ساتھ ساتھ جہاں سے پانی آ رہا تھا چلنے لگے۔ تو ایک سیب کا باغ آیا تو اس باغ کے مالک کے پاس گئے اور کہا کہ یہ سیب کسی شاخ سے پانی میں گرا تھا اور وہ مجھے ملا اور میں نے آدھا کھا لیا ہے اور آپ کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، تو آپ مجھ سے یا پیسے وصول کریں یا مجھے محمد و آل محمد کے صدقے میں معافی عطا فرمائیں۔ تو باغ کے مالک نے کہا میں تو آپ کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن اس باغ کا آدھا حصہ میرے بھائی کا ہے، میں نے اپنا آدھا حصہ آپ کو معاف کیا، باقی آدھے حصے کی معافی میرے بھائی سے طلب فرمائیں۔ تو اس شخص نے کہا آپ کے بھائی کہاں رہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ فلاں شہر میں رہتے ہیں۔ تو اس شخص نے اس شہر کا رخ کیا اور دوسرے بھائی کے پاس آ گیا۔ تو اس کے پاس آ کر انہوں نے اپنا سارا قصہ سنایا اور کہا کہ مجھے یا تو آپ معافی دیں یا مجھ سے قیمت وصول کر لیں تاکہ میں اللہ کی کچہری میں شرمندہ نہ ہوں۔ تو اس باغ کے مالک نے کہا میں آپ کو ایک شخص پر معافی دے سکتا ہوں۔ اس شخص نے کہا وہ کون سی؟ تو باغ کے مالک نے کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے اور زبان سے گونگی ہے۔ اگر تم میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو تو میں تمہیں اپنا حق معاف کر دوں گا، ورنہ اللہ کی عدالت میں شکایت کروں گا۔ تو اس نیک شخص نے کہا آپ میری اللہ کی عدالت میں شکایت نہ کیجیے گا، میں نکاح کر لیتا ہوں۔ بس نکاح پڑھایا گیا۔ جب کمرے میں پہنچے تو کیا دیکھا ایک نہایت خوبصورت اور خوبصیرت بچی کمرے میں موجود ہے۔ تو یہ شخص گھبرا کر کمرے سے باہر آیا تو صحن میں اس بچی کا باپ تھا۔ اس سے کہا آپ نے میرے ساتھ غلط بیانی کی ہے، آپ نے کہا تھا میری بیٹی اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، لیکن وہ تو دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے اور بول بھی رہی ہے۔ تو اس بچی کے باپ نے کہا گھبراؤ نہیں، میرے قریب آؤ، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ تمہاری ایمانداری مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ تم بھی محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہو اور میں بھی محمد و آل محمد کے چاہنے والا ہوں۔ میں نے اندھی اس لیے کہا تھا کہ پوری زندگی اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور گونگی اس لیے کہا تھا اس نے کسی غیر بندے کے ساتھ بات نہیں کی، اور بہری اس لیے کہا تھا کہ پوری زندگی کسی غیر محرم بندے کی بات تک نہیں سنی۔